پہلا پیریڈ اسلامیات کا ہوتا ہے۔ یہ برائے کرم یہ موبائل کا استعمال ویسے بھی پروہیبٹیڈ ہے، اس کو کلاس میں تو بالکل ہی الاؤ نہیں ہے، اس کو بند کریں اور رنگ وغیرہ بھی اس کی بند کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ لليسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت کے لیے ساری تعریف ہے، پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پورے نظام کو چلانے والا ہے، اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بڑا نام ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ سارے مذاہب کو اس سے پڑھا ہوا ہے، جو دنیا کے میجر ریلیجن ہیں ساروں پر اس کی ایک گرفت ہے تاکہ وہ دلائل دے سکے۔ تو ان کا زیادہ تر فوکس نان مسلم ہوتا ہے کہ وہ اٹریکٹ کرے تاکہ دلائل کے ساتھ بات کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جس کو بھی یعنی مسلمانوں کے علاوہ اگر کوئی بھی ہے اور وہ کسی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خدا مانتے ہیں، جیسے بعض نے اپنے نبیوں کو کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہا، عزیر علیہ السلام کو کہا کہ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 لائنوں کی ڈیفینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھیجا ہوا ہے سورہ اخلاص میں، 4 لائنیں ہیں یا 2 لائنیں ہیں، 4 آیت ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی خدا جس کو بھی آپ مانتے ہیں اگر ان 4 لائنوں کی ڈیفینیشن میں آ جائے تو ہم مسلمان بھی اس کو خدا تصور کریں گے، مان لیں گے۔ لیکن یہ اوصاف ایسے ہیں کہ جو سوائے اللہ رب العزت کے کسی کے اوپر یہ صادق آ نہیں سکتے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی برابری کرنے والا ہمسر کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کو نشانیوں میں دیکھا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ایسی ہیں کہ اس نے انسان کو بالکل گھیرے میں رکھا ہوا ہے، جکڑے رکھا ہے۔ ہر ایک چیز میں اللہ کی نشانی ہے۔ ایک مٹی کا ذرہ دیکھا، ایک ریتی کا پہاڑ دیکھا، ریگستان دیکھا، پانی کا قطرہ دیکھا، یا پانی کا سمندر دیکھا، یا ہوا دیکھا، ہوا کو دیکھا، یا آگ کو دیکھا۔ گویا کہ ہر چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اگر یہ میز، یہ ٹیبل یہاں پر ہے
تو عقل نہیں مان سکتی کہ یہ خود بخود یہاں آ گئی کہ یہ کلاس لگنا ہے. جب یہ کوئی انتظام ہے تو پیچھے اس کے کچھ ہاتھ ہیں، پیچھے کچھ آرگنائزیشن ہے. تو اتنا بڑا کائنات کا نظام اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوا ہے. یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دعوت فکر خود دیتے ہیں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیوں نہیں یہ لوگ اونٹ کو دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے خلق کیا ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہوا ہے، کس طرح جبلوں کو زمین میں گاڑا ہوا ہے، اور کس طرح زمین کو سطح دی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کمالات ہیں جو انسان کے آگے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ میری نشانیاں تمہارے اندر موجود ہیں تو تمہیں کیوں نہیں دکھائی دیتی. اگر کائنات کو یہ نہیں دیکھتا، اپنے وجود پر غور کرے کیسے اس کی خلقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ انسان پر کیا ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. اس کو ایک نطفے سے، مرد و عورت کے ملے ہوئے پانی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کو پھر سننے والا بھی فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے والا بھی اس کو بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ انسان کیسی عجیب مخلوق ہے کہ ایک ہڈی سے سنتا ہے، اور ایک چربی سے دیکھتا ہے، اور ایک گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. زبان ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور ہم بول رہے ہیں، اور کان سے آپ سن رہے ہیں اور اس کو ریسیو کر رہے ہیں، اور میرے بولنے میں آپ کے سننے میں کوئی فاصلہ نہیں آ رہا، اور سمجھ رہے ہیں. یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ رب العزت نے دی ہیں. اور پھر اس کا حال کیا تھا؟ پیٹ میں کیسا تھا؟ پیٹ میں کیسے اس کی خلقت ہوئی، کیسے پھر وہ اس کی پیدائش ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے غذا کا نظام کرتے ہیں کہ جنین جو پیدا ہوتا ہے وہ اتنا نازک ہے کہ آنکھ ہے لیکن اس کا دیکھنے جیسا نہیں ہے، ہاتھ ہیں لیکن پکڑ نہیں پاتا، پاؤں ہیں لیکن چل نہیں سکتا، اور جنین کے منہ میں دانت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک نرم غذا کا اپنی ماں کے سینے سے 2 دودھ کے چشمے جاری کرتا ہے، جو کہتے ہیں کہ گرمی میں ٹھنڈا دودھ اور سردیوں میں گرم دودھ وہاں سے جاری ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. پھر اس کو کیسے بڑا کرتا ہے، اور پھر کہاں سے آتا ہے، پھر کہاں چلا جاتا ہے. آج اشرف بھائی چلے گئے، کل ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. یہ ایک مستقل یعنی ایک فکر ہے. یہ ایسی فکر ہے جو ہر انسان کو ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. اس کے اندر ایک تجسس ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے. پھر اس دنیا کی زندگی میں انسان اس کھوج کو بھی بھول جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طبیعت رکھی ہے. ایک یہ رکھی ہے کہ جب آپ نیکی کریں گے، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو اور کوئی بھی عقیدہ ہو کسی انسان کا، لیکن اس کو ایک تو یہ یقین کامل ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے، اور ایک اس کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو تھوڑا اطمینان سا ملتا ہے، خوشی. اگر اس کی فطرت مٹی نہیں ہے، فطرت کیسے مٹ جاتی ہے کہ گناہ کرتے 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 بالکل اس نے اس کو کالا کر دیا اور بے حس ہو گیا، وہ الگ چیز ہے. اگر اس کی فطرت سلامت ہے تو جب وہ نیکی کرے گا تو اس کو اطمینان ملے گا، اور جب برائی کرے گا تو اس کو کھٹکا اندر سے ہوگا. اور آگے کہیں جب وہ پھنستا ہے، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو اندر سے ایک آواز ہی آتی ہے کہ یہ شاید میرے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہے جو مجھے مل رہا ہے. یہ ہر انسان کی ایک فطرت ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ مجھے ریٹرن ہو کر ملے گا، چاہے وہ نیکی ہے چاہے وہ بدی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، تاکہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں.
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ملک الموت پر، حضرت اسرائیل علیہ السلام پر، کہ کس طرح وہ ماں کے پیٹ میں بچے کا روح قبض کر لیتا ہے۔ بچہ ابھی زندہ تھا، پیٹ میں حرکت ہو رہی تھی، ابھی مر گیا، تو مولا فرما رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا؟ کیا یہ ملک الموت عورت کے جسم میں کسی حصے سے داخل ہو کر وہاں اس بچے کا جا کے روح قبض کرتا ہے، یا باہر سے اس کو پکارتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، آ جاؤ، اور روح اس کے آواز پر لبیک کہتی ہوئی اپنے آپ کو سونپ دیتی ہے؟ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ جو انسان اس ملک الموت جیسے فرشتے کو، مخلوق کو نہ سمجھ سکے، وہ اللہ رب العزت کو کیسے سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عقل میں نہیں سما سکتی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ قریب اتنا ہے کہ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہارے اس سانس کا جو شے رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور ہماری جو پالنا ہمارے اندر ہو رہی ہے، ہماری جو گروتھ ہو رہی ہے، ہمارے جو جسم میں تغیرات ہو رہے ہیں، تو ایک قدرت ہے، اللہ کا امر ہے، وہ ہر جگہ ہم پاتے ہیں کہ وہ اللہ کے امر سے سارا نظام چل رہا ہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام و صلات، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا اور سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، بہت اعلیٰ شانوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے حبیب میں نے آپ کا ذکر آپ کے واسطے بلند کر دیا ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کہ تم بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جعلت ذکر کا ذکری، کہ میرے حبیب میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آذان میں اشہد لا الہ الا اللہ، وہاں ساتھ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حتیٰ کہ نماز خالص بندگی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہاں شروع ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وہ مکمل ہو نہیں سکتی جب تک آپ یہ نہ کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا، بلکہ وہ ذکر قبول ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ صرف نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لازمی کہنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ دو شہادتیں ایسی ہیں، ایک شہادت یہ کہ اشہد لا الہ الا اللہ، اور ایک شہادت یہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ قیامت والے دن جس پلڑے میں رکھی جائیں گی، وہ پلڑا کبھی ہلکا نہیں ہو سکتا، اور یہ شہادتیں اگر اس سے اٹھا لی جائیں اور جتنے بھی اعمال اس میں رکھے جائیں تو وہ بھاری نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنا یعنی مبارک کلمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو شان دیا، دوستی لگائی، مقدس، پاکیزہ، معصوم ہستیاں تھے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے تھے، سارے کے سارے انبیاء شان میں سب سے بڑے ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب ہیں، لیکن 1.25 لاکھ میں سے قرآن پاک میں کوئی 26 کا ذکر ہے، 26 میں سے 9 فرمایا 9 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یا کا خطاب عطا کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 9 نبی 1.25 لاکھ کا خلاصہ ہیں۔ اس میں جیسے آدم علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے پکارا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی گھر والی جا کے جنت میں رہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کو پکارا، کس طرح آیت ہے کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، جب بیٹا اس کا غرق ہو رہا تھا تو باپ تھا نوح علیہ السلام، تو اس کی دل سے نکلا کہ یا اللہ یہ تو میرے گھر والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ چونکہ اس کا ایمان نہیں ہے، اس میں اعمال نہیں ہے، اس نے تمہاری مانی نہیں ہے، تو یہ تمہارا بیٹا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور آگے ابراہیم علیہ السلام کو خطاب ہے کہ فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ رُؤْيَا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور وہ خواب جو دیکھا تھا
وہ چھری ہاتھ میں تھی اور پھیرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی. قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اَن یا ابراہیم وَنَادَيْنَاهُ اَن یا ابراہیم قد صدقت رویا، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا. آگے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ. جب اللہ تعالیٰ ان کو رسالت سے اور کلام سے نواز رہا تھا، جب پہلا کلام فرمایا تو یہی فرمایا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ تو انہوں نے فرمایا یہ لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے میں پتے بھی جھڑتا ہوں، اس میں میرے اور بھی کام ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ذرا پھینکو. تو پھینکا تھا تو وہ اژدہا نانگ بن گیا، سانپ بن گیا. تو اس طرح پھر داؤد علیہ السلام کو پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ، کہ داؤد علیہ السلام میں آپ کو لوگوں کا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تو لہٰذا اب اگر آپ فیصلہ کریں تو حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش کی تابع داری نہ کریں. اسی طرح زکریا علیہ السلام کو پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ زکریا علیہ السلام ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں بیٹے کی، اور اس بیٹے کا نام ہوگا یحییٰ. اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھ دیا. پھر خود یحییٰ علیہ السلام کو پکارا کہ خذ الکتاب بالقوت، یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوت، کہ یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم قلت للناس. یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اور اللہ کو چھوڑ دو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو علم ہوتا، آپ تو ہر چیز کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ سچ کہتے ہو. اور آج والا دن ایسا ہے کہ سچ بولنے سے سچ والوں کو فائدہ ہوگا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا سے، لیکن نام نہیں لیا. قرآن کا ادب دیکھیں، پکارا تو القاب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، اس طرح بار بار قرآن پکارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ذاتی ہیں، ان ذاتی ناموں کو اس سے نہیں پکارا. البتہ 4 مرتبہ اسم مبارک محمد آیا ہے قرآن میں، اور احمد 1 مرتبہ آیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آپ کے حضرت عبد المطلب نے، جو کہ آپ کے دادا تھے، انہوں نے رکھا، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آپ کی والدہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رکھا. تو ان ناموں سے نہیں پکارا، لیکن پیار سے اور الگ الگ خطابات دے کر پکارا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. سورۃ احزاب کی آیتیں 2 کتنی خوبصورت آیتیں. اللہ تعالیٰ پہلے تو پکار رہا ہے کہ اے نبی، پھر فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر، مبشر بنا کر یعنی خوشخبری دینے والا، نذیر بنا کر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، داعیا الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنے والا، باذنہ اللہ کے اذن کے ساتھ، اور سراجا منیرا، اور سورج جو نور ہی نور بکھیرتا ہے. ایک سورج تو یہ ہے، یہ اپنا یہ بھی روشنی بکھیرتا ہے، اس میں تپش بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے. اور ایک سورج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جو نور ہی نور بکھیرتا ہے. لہذا ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہیں اور ہمیں یہ شہادتیں نصیب ہیں. یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ ہے کہ ان کی زندگی بھی عجیب ہے. قرآن پاک میں صورت یوسف ہے 12 رکوع کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص فرمایا ہے کہ بہترین قصہ ہے. تو کس طرح اس کی زندگی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تو حسن دیا تھا اور بے انتہا حسن دیا تھا، پھر بھائیوں کے دل میں آیا، اس کو جا کے کنویں میں پھینک دیا. بچہ تھا، معصوم تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور پھر اس کو چھوڑ دیا. یہ تو اتفاق ہوا کہ قافلے والے اس کو لے گئے اور آگے کسی نے لیا تو وہاں ان پر جو ہے الزام لگ گیا، زنا کا تہمت لگائی گئی جھوٹی، اور اس کے بدلے ان کو جیل بھیج دیا گیا.
اور وہاں بھی وہ اللہ کا ذکر و فکر کرتے رہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کو رہائی، نہ صرف رہائی ہوئی بلکہ بادشاہ نے ان کو وزیر بنا دیا اور خزانے جتنے بھی تھے ان کا انچارج بنا دیا. جب قحط سالی ہوئی تو لوگ ان سے جا کے مانگتے تھے اور وہ کسی حساب سے ساروں کو دیتے تھے. تو ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کچھ لیا تو پہلے خادم دیتے تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے اور چاہیے، تو خادم نے اور دیا، تو اس نے کہا مجھے اور چاہیے، تو خادم نے کہا اتنا تو میرا اختیار نہیں، اس کے لیے آپ یوسف علیہ السلام سے بات کریں. تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا تو کہا کہ مجھے اور گلا چاہیے، تو حضرت نے دے دیا. تو وہ کہنے لگے مجھے اور چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا بھائی آپ کو کتنا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت اگر میں آپ کو بتا دوں نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گلا دیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تعجب ہوا اور فرمایا کہ بتاؤ آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں وہی بچہ ہوں جس نے آپ کے حق میں جب آپ پر تہمت لگی تھی تو جس بچے سے معجزانہ اللہ نے بلوایا تھا وہ بچہ میں ہوں، ابھی جوان ہو گیا. تو یوسف علیہ السلام کو واقعی خوشی بھی ہوئی اور بہت تعجب بھی ہوا، بہت خوشی بھی ہوئی. تو فرمایا کہ تمہیں یعنی جو گلا وہ مانگ رہا تھا اسے ڈبل ٹرپل دے دیا. خادم اس کے پیچھے سواریاں دے دی کہ اس کو جا کے چھوڑ کر آئیں. بڑا استقبال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ یوسف علیہ السلام آپ بہت خوش ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وہ بچہ اور اس طرح جوان ہو کر میرے سامنے آیا، تو میں نے اس پر میرا دل مہربان ہو گیا کہ اس کو میں زیادہ سے زیادہ دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری بھی کوئی ایسی گواہی دیتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میں بھی جس طرح تم خوش رہے اس سے کہیں زیادہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہوں. تو یہ کلمہ اس کو معمولی نہیں ہے، اور یہی ذکر کیے گئے کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے. اس کا اس طرح ہے بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ فرماتے تھے آپ کی مبارک زندگی میں تو اس کا صحابہ کو تو یقین ہوتا تھا، ایمان والوں کو تو یقین ہوتا تھا، لیکن جو کافر بھی سن لیتے تھے ان کو بھی 100% یقین ہوتا تھا کہ جو حضور نے فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا. لہذا جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی ادھر حضور علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے، ادھر یہ مکے والے اپنے لشکروں کو تیار کر رہے تھے. اتفاق سے بدر کا مارکا ٹارگٹ نہیں تھا کہ بدر کی جنگ ہوگی، اتفاق ہو گیا، جنگ کی صورتحال بن گئی. سعد بن معاذ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے رائٹ ہینڈ ہیں، مدینے والی زندگی میں انصار قبیلے کے سردار ہیں. وہ اتفاق سے مکے آئے ہوئے تھے اور عمرہ یا طواف کر رہے تھے، اور ان کی دوستی ہوتی تھی امیہ بن خلف کی. وہ امیر آدمی تھا لیکن وہ کافر تھا اور حضرت بلال پر ظلم کرتا تھا. تو ابو جہل جب یہ تیاری کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ سعد بن معاذ جو ہیں وہ امیہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور امیہ ان کی خدمت میں اور استقبال میں لگا ہوا ہے. تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا امیہ یہ لوگ حضور سے مل کر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے، نکلے ہوئے، اور تم ان کی خدمت کر دو، تم ہٹ جاؤ میں اس کو قتل کروں. تو امیہ پریشان ہو گیا کیونکہ ابو جہل ان کا سردار تو تھا اور وہ مہمان تھے امیہ کے. تو امیہ تھوڑا بات نہیں کر سکا، اس کو سمجھ میں نہیں آئی. لیکن اس سے پہلے کہ امیہ منہ کھولتا حضرت سعد بن معاذ خود بولے. انہوں نے فرمایا کہ ابو جہل تم اگر مدینے والے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو تمہارے قافلے جو ہیں وہ روزانہ مدینے کے ساتھ گزرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، تو ہم لوگ تمہارے قافلے کس طرح زندہ چھوڑیں گے، سلامت چھوڑیں گے. تو اس پر جو ہے وہ امیہ پھر اور گھبرا گیا کہ ابو جہل پہلے ہی اس کو مارنے کی بات کر رہا ہے اور یہ بجائے ڈرنے کے اور سامنے آ رہا ہے. تو حضرت سعد بن معاذ کو کہا کہ حضرت سعد یہ اس وادی کا سردار ہے ابو جہل، اور آپ تھوڑے دھیمے لہجے میں بات کریں.
تو حضرت سعد بن معاذ نے پھر ابو جہل کو چھوڑا، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ امیہ، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ امیہ کو میرے صحابہ قتل کریں گے۔ تو امیہ بالکل سہم گیا، ڈر گیا اور کہنے لگا کہ واقعی تم نے حضور سے یہ سنا ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے خدا کی، میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان وحی ترجمان سے سنا ہے کہ امیہ کو میرے صحابی قتل کریں گے۔ تو حضرت سعد تو نکل آئے وہاں سے، اور پھر امیہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ جب اس نے بات سنی نا تو بدر کی جنگ میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے پریشر دیا ابو جہل نے اور لے گیا، اور یہی ہوا کہ آخر میں جب جنگ سے بھاگ رہا تھا تو عبد الرحمن بن عوف کو پکارا کہ مجھے بچاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں پناہ دی، آؤ میں نبی علیہ السلام کے پاس لے جاتا ہوں۔ لیکن راستے میں ہی تھے تو حضرت بلال کی نظر پڑ گئی، اور انہوں نے صحابہ کو پکار کر کہا کہ یہ امیہ جا رہا ہے، حضور کا دشمن اور اسلام کا دشمن، یہ جانے نہ پائے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑی پکاریں کی کہ میں نے اس کو پناہ دی ہے، میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں، حضور فیصلہ کریں گے۔ لیکن صحابہ نے ایک نہ سنی اور اس کو قتل کر دیا، کیونکہ حضور کا فرمان تھا، وہ ثابت ہونا تھا۔ تو یہ اسی طرح حضرت ابو بکر کا ایک واقعہ ہے، اسی کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ تو وہ جب نبی علیہ السلام نے دعوت تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ نے یہ طریقہ کار اختیار کیا اللہ کے حکم سے کہ آپ یا اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کو دعوت دیتے تھے، اعلانیہ ابھی آپ نے دعوت نہیں دی۔ 3 سال آپ کے جو ابتدائی ہیں وہ آپ کے اس طرح ہیں کہ دوست، احباب، رشتہ دار جن میں اعتماد تھا، ایک ریلیشن کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر اعتماد تھا کہ اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو مخالفت بھی نہیں کریں گے، دشمنی بھی اختیار نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ان دنوں میں تجارت کے لیے گئے تھے، ان کا کپڑے کا व्यापार ہوتا تھا، تو باہر کہیں گئے تھے، یمن یا کسی اور علاقے میں۔ تو وہاں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک ٹہنی آئی، اللہ کی قدرت سے ایک ٹہنی نیچے اترتی ان کے کان کے برابر کھڑی ہو گئی، اور وہاں سے آواز آنے لگی کہ ابو بکر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شہر میں نبی آخر زمان کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ، وہ کون ہے آپ بتاؤ۔ تو اس ٹہنی سے آواز آئی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فرما رہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی دوستی تھی۔ پھر ایک راہب ملا، کوئی عیسائی عالم، اس نے کہا کہ آپ کے شہر میں نبی آخر زمان کا ظہور ہو گیا ہے، اور مجھے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں۔ میں نے کہا میں بنی تمیم قبیلے سے ہوں۔ تو کہا اگر تمہارے اندر یہ جسم میں 2 نشانیاں ہیں، ایک یعنی ناف کے نیچے ایک تل ہوگا بڑا، اور ایک ران کے اوپر بتایا ایک بڑے تل ہوں گے، اگر ہیں تو شاید تم ہی اس کے وزیر بنو اور خلیفہ بنو۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ دونوں نشانیاں میرے اندر۔ پھر وہ کاروبار کو وہیں چھوڑا اور خوشی میں بھاگتے ہوئے واپس آئے، تو گھر پہنچے اور گھر کے بعد حضور سے ملنے گئے۔ تو حضور کو بھی اس اثنا میں پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر آئے ہیں، تو آپ نے بھی ارادہ فرمایا کہ یہ دعوت حضرت ابو بکر کو پیش کی جائے، وہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی علیہ السلام اپنے گھر سے اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر سے نکلے تو راستے میں ملاقات ہو گئی دونوں بزرگوں کی۔ تو نبی علیہ السلام نے دعوت پیش کی۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کا کوئی دلیل ہے، کوئی برہان ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، تمہارا وہ چاند والا خواب، تمہارا درخت سے ٹہنی کو اتر کر تمہارے کان میں میرے متعلق بتانا، اور اس راہب کے اشعار، اس راہب نے حضور علیہ السلام کے لیے شعر بھیجے تھے، نعتیہ شعر توفتاً، ان کا مفہوم یہ تھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کو آخر زمان نبی مانتا ہوں، قیامت والے دن آپ میری شفاعت کریں۔
تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری نبوت کے دلیل ہے۔ حضرت ابوبکر نے وہاں کلمہ پڑھا تو آپ نے فرمایا جو بھی میرے اوپر ایمان لاتا تھا تو پہلے اس کو تردد ہوتا تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے جب کلمہ پڑھا تو ان کے کلمے میں کوئی تردد نہیں تھا۔ وہ چاند والا خواب دیکھا تھا، ایک کہ چاند ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ہر ٹکڑا جو ہے کسی نہ کسی مکے کے سارے گھروں میں داخل ہو گیا، لیکن جو ٹکڑا حضرت ابوبکر کے گھر میں داخل ہوا وہ وہیں رہا، باقی ٹکڑے نکل کر دوبارہ چاند کی صورت بنا گئے۔ تو حضرت ابوبکر نے صبح کسی یہودی عالم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس خواب میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایسے ہی خواب ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر کو ہمیشہ دل میں رہتا تھا کہ خواب کوئی معنی رکھتا ہے، تو اس طرح ان کو یعنی نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ آ گئے، اور آتے ہی جو ہے پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ پھر ان کے توسط سے بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ کے صحابے ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہماری اور آپ کے لیے کامیابی ہے، اور حضور کی جو بات ہے آج تک وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ آپ جب رحلت ہو رہی تھی تو آپ نے اپنی محبوب بیٹی جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بلایا، بہت محبت تھی، بہت اٹیچمنٹ تھی، تو کچھ فرمایا کان میں، اور پھر اس پر بی بی صاحبہ رونے لگی، پھر آپ نے کچھ فرمایا، پھر اس پر جو ہے وہ خوش ہو گئی۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ حضور نے پہلے مجھے فرمایا کہ میں جانے کا وقت ہے، میں جا رہا ہوں، تو اس پر میں رو پڑی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے ملنے والی تم ہی ہو، یعنی میرے بعد تم جلدی میرے پاس آ گئے۔ تو اس میں بی بی صاحب خوش ہو گئی، حالانکہ موت کی خبر ہے۔ اور کس طرح گئی بی بی صاحبہ بھی کہ خود آخر میں غسل فرمایا، حضرت علی کہیں باہر نکلے ہوئے تھے اور اپنی خادمہ کو کہا کہ میں نے غسل کر لیا ہے، یہی میرا غسل ہے، مجھے غسل نہیں دینا، میں جا رہی ہوں، اور جا کے سو گئی اور یہ روانہ ہو گئی۔ یہ جس طرح آپ جو فرماتے تھے، آپ کے وہ عمار تھے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو دوسرے لوگ ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، اینٹ بڑی ہوگی، اور حضرت عمار دو اینٹیں اٹھا، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایک میں اپنی طرف سے اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اٹھا رہا ہوں۔ تو آپ اس کا جذبہ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ افسوس کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ ان کو پکارے گا جنت کی طرف اور وہ پکاریں گے اس کو جہنم کی طرف۔ اور پھر فرمایا عمار تمہاری آخری غذا جو ہے وہ دودھ کا گلاس ہو یا لسی فرمایا۔ تو یہی ہوا، وہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے، تو آخر میں ان کو وہی سامنے پیالہ آ گیا، تو نبی علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا، جو آپ نے فرمایا وہ ہوتا گیا۔ حضرت انس بن مالک 10 سال کے بچے تھے، جب حضور مدینے میں آئے تو ان کی ماں ان کو لے کر آئی کہ یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کو نوکر کر کے دیا، یہ بس آپ کا غلام ہے، آپ اس کی خدمت کرے گا۔ تو بچے سے کام لینا تھوڑا آسان ہوتا ہے کہ بیٹا یہ کر لو یہ کر لو، بجائے جو بڑی عمر والے حضرت ابوبکر صدیق والے حضور کے ہم عمر تھے، حضرت طلحہ والے ہم عمر تھے، تو یہ 10 سال کا بچہ، تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ 10 سال حضور کی مدینے والی زندگی 10 سال ہے، پھر آپ کی رحلت ہے، وصال ہو گیا۔ 10 سال انہوں نے خدمت کی، یہ فرما رہے ہیں اگلے 10 سال تک حضور کے وصال کے بعد نبی علیہ السلام روزانہ میرے خواب میں مجھے زیارت کراتے، روزانہ خواب میں زیارت کراتے۔ تو اس پر کبھی انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے کہ دین اسلام جو ہے کس طرح سچا دین ہے، اور 1400 سال میں دیکھیں جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ ایک دن چلتا ہے، 2 دن چلتا ہے، اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، لیکن جو سچ ہوتا ہے وہ بہرحال سچ ہوتا ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب رحلت ہو رہی تھی تو آپ نے امت کو 2 وصیتیں کی کہ آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی میں آپ کو پارت کرتا ہوں، نماز کا خیال رکھنا تاکید کرتا ہوں،
اور وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے قبضے میں ہے۔ ابھی قبضے میں بیوی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، جانور ہم پالتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ماتحت جہاں ہم نوکری کرتے ہیں جس کے ہم سربراہ ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو چیزوں کی آپ نے پارت کی، ایک عبادت آ جاتی ہے، ایک اخلاق آ جاتے ہیں۔ اس پر ہم بھی توجہ دیں کہ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز اتنا کوئی زحمت والا کام نہیں ہے، یہ نور ہی نور ہے۔ نفس میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی رکھی ہے، حضرت علی نے فرمایا نفس ایسا ہے جیسے جانور ہوتے ہیں نا، جانوروں کو اگر رام کیا جائے، ان کی اگر تربیت کی جائے، گھوڑے کی، کتے کی، تو وہ آسانی سے پھر مان جاتے ہیں، اور جس کی تربیت نہ ہو وہ تو جنگلی ہوتا ہے۔ تو نفس کی ایک مرتبہ تربیت ہے، ہم کوشش کریں، تھوڑی محنت کریں، تھوڑی مشقت اٹھائیں نماز کو اپنانے کے لیے، نماز کو صحیح پڑھنے کے لیے، اور اخلاق کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے کہ ہماری زبان، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے عمل کرنے کی اور اس بات کو آگے پہنچانے کی۔